غرباء 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 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی یہ نیکی، ان کا یہ احسان ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازیاں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بد نصیب انسان پر جو ماں باپ کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ اور ادھر میرے نبی کے صحابہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ عراق سے ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا ہمارے پاس ایک قوم، ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو تقدیر کے انکاری ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ان کو نصیحت کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ صبر کر سکوں، میں اس قابل نہیں کہ میں صبر کر سکوں، لیکن بتا دینا انہیں کہ ابن عمر تم سے بری ہے، ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اے سائل، ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا تھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس کے بال بڑے کالے، جس کا لباس بڑا سفید، وہ مسافر بھی نہیں تھا، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور نبی کے پاس آ کر بیٹھ کر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کا پوچھا۔ تو جب وہ ایمان کا پوچھ رہا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی تھی، ایمان کی باتوں میں سے یہ چیز بیان کی تھی کہ مومن تب بنتا ہے جب وہ تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے بابا کو یاد رکھتے اور پھر اپنے بابا کی بیان کردہ احادیث کو سناتے۔ ایک اور مقام پر ابن عمر کہتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ اپنے باپ کو یاد کر کے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قسمیں، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ ایک اور مقام پہ ابن عمر ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا سے یا اس کے دوستوں سے ہی حسن سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے، اچھا سلوک کرتے جس شخص کا اس کے بابا کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا۔ سفر پہ جا رہے ابن عمر، صحیح مسلم میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا سفر پہ جا رہے، راستے میں جنگل میں ایک چرواہا ملتا ہے۔ وہ دیہاتی ان کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تاجر ہے، ان کا سامان گدھے پہ رکھا ہوا سامان بھی ساتھ جا رہا ہے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نیکی کرو، مجھے کچھ دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 2-4 درہم اس کو جتنے دینے تھے دے دیے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں اعرابی اس ریگستان میں تم کیا کرتے ہو؟ دیکھیے صحابہ کے حرص، اور پھر تولیے اپنا سلوک۔ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ماں کو سلام نہیں کرتے، ماں کو فون کر کے اس کی کیفیت اور حالت نہیں پوچھتے، اس سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ
ان سے اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اور بدنصیب ہیں وہ جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ابن عمر پوچھتے ہیں اعرابی یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں ابن فلاں۔ کہا فلاں ابن فلاں کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا باپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دوست تھا؟ کہا ہاں، میرا باپ اکثر مدینہ شریف جایا کرتا تھا اور امیر المومنین کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ فوراً اپنی سواری سے اترتے ہیں، اہلاً اور مرحبا کی آواز لگاتے ہیں، اپنے سر پہ جو عمامہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اتار کے اس اعرابی کو کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ جو اپنے اوپر چادر ہے وہ اتار کے کہتے ہیں اے اعرابی اے دیہاتی یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ اپنے گدھے سے سامان اتارتے ہیں، وہ سامان سارا اس دیہاتی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ پھر گدھا بھی اس کو دے کر کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ ابن عمر کے ساتھی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن یہ دیہاتی لوگ بہت تھوڑے سے راضی ہو جانے والے ہیں، اگر آپ ان کو 10 درہم دے دو تو یہ آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے، ماتھا بھی چومیں گے اور سمجھیں گے آپ نے ان کے ساتھ بہت نیکی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ عمامہ دے دیا، چادر دے دی، گدھا دے دیا، گدھے پہ سارا سامان دے دیا۔ کہا تم نہیں سمجھتے اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو جانتے تک نہیں تھے، اس کے نام کا نہیں پتا تھا، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ آپ کو نہیں جانتا، اور اب آپ کہہ رہے ہو اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا ہاں، اس کا بابا میرے بابا کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں نے جو کچھ دیا ہے اپنے بابا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا، یہ سب کچھ مجھے اللہ عز و جل کے دربار میں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیکی کے ذریعے، نیکی کے راستے، حسن سلوک کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور ایک آج عام مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ ماں باپ زندہ گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق نہیں۔